السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، عالم اسلام کے عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس ادارے کی ترقیات سے متعلق اہم تجاویز کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ جہاں ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں کو مزید بہتر بنانے کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، وہیں نئے اساتذہ کا تقرر اور بجٹ میں جزوی اضافہ کا فیصلہ کیا گیا۔ جمعرات کو آخری نشست میں اساتذہ اور طلباء کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور کچھ ترمیمات کے ساتھ سبھی اہم فیصلوں پر حتمی مہر ثبت کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں منعقد 4 نشستوں پر مشتمل شورا کی میٹنگ میں اکثر و بیشتر اراکین نے شرکت کی اور ملک کے موجودہ حالات کے مد نظر مدارس اسلامیہ بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے درپیش چیلنجز کے سدباب کے لیے اہم فیصلے کیے۔ اس دوران تمام شعبہ جات کی رپورٹیں پیش کی گئی اور تعلیمی معیار کی بہتری اور نئی تعلیمی سرگرمیوں کے اضافے کے ساتھ نئے اساتذہ کی تقرری کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اراکین نے آئندہ سال کے تعلیمی ایجنڈے پر مہر لگائی اور جدید داخلوں کی گائیڈ لائن کو بھی ہری جھنڈی دی۔ حالانکہ کئی سالوں سے کووڈ کے سبب نئے داخلوں کے سلسلے میں کچھ پابندیاں عائد تھیں، لیکن اس مرتبہ سابقہ کے تحت داخلہ کارروائی اور امتحان داخلہ میں جدید طلباء کو شامل ہونے کے لیے تمام عارضی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس دوران اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ دیگر مسائل بھی زیر غور آئے اور اس سلسلے میں کمیٹی نے اراکین شورا کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی۔ تعمیرات کے متعلق کچھ جزوی بجٹ کا اضافہ کیا گیا۔ وہیں گزشتہ شورا کے اجلاسوں میں کیے گئے کئی اہم فیصلوں کے متعلق عملی پیش رفت کی رپورٹیں پیش کی گئیں اور تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اراکین شورا نے کئی تعلیمی منصوبوں کو منظوری دی۔ اس دوران تعزیتی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ حسب معمول بدھ کی صبح 2 روزہ شورا کا اجلاس مہمان خانے میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہوا اور آج حکیم کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں سال میں 2 مرتبہ شورا کا اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ قمری سال کے اول میں بجٹ، جبکہ شعبان میں تعلیمی مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں اس میٹنگ میں تعلیمی امور پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ وہیں عمومی طور پر بجٹ اور دیگر امور و مسائل پر بھی غور و خوض کیا جاتا ہے۔ جدید داخلے اور نئی تعلیمی منصوبے اس شورا میں منظور کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اراکین شورا آئندہ سال کا تعلیمی لائحہ عمل بھی تیار کرتے ہیں۔ پہلے دن متعدد شعبہ جات کے نظماء نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی۔ خاص طور پر تعلیمی، تعمیراتی، مالیاتی اور تنظیم و ترقی سمیت متعدد اہم شعبوں کی رپورٹیں پیش کی گئی تھیں۔ اس اجلاس میں محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر مدرس مولانا سید ارشد مدنی، رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل، مولانا محمود مدنی، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا سید حبیب، مفتی اسماعیل مالیگاؤں، مولانا ملک ابراہیم مدراسی اور بھی تمام اکثر بیشتر اراکین شورا شامل رہے۔ حالانکہ مولانا سید رابع حسنی ندوی، مولانا غلام محمد دستانوی، مولانا اشتیاق اور مفتی احمد خان پوری شریک اجلاس نہیں ہو سکے۔ ناظرین، اس پوری رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی خبریں حاصل کرنے، مدارس اور علماء کے متعلق ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔